بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا ایسا یقین تھا میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات کہہ دی وہ ہو کے رہے گی، چاہے ہماری آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضور کی یہ بات پکی تھی۔ میرے دوستو، خیبر کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام میرے دوستو جو خندق کھوج رہے تھے، اس وقت ایک بہت بڑی چٹان آئی۔ صحابہ کے اندر وہ ہمت نہ تھی کہ وہ اس کو توڑ سکے، ایک تو بھوکے تھے، طاقت بھی نہیں تھی۔ تاجدار مدینہ میرے دوستو کمانڈر تھے، کمانڈر ایک امیر کیسے رہتا ہے میرے دوستو؟ فرمایا وہ ہر ایک کو ہمت اور استقلال سے لے کے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ میں وہ دوستو وہ پھوڑا لیے، جو مارنے کا جو چیز رہتی تھی پتھر پھوڑنے کی، وہ لے کر مارے، اس کی چنگاری اٹھی۔ حضور نے فرمایا اس میں ایران کو فتح ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک مارے، فرمایا میں اس کو روس کو فتح ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک مارے، روم کو فتح ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا صحابہ اس وقت بھوکے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، مگر صحابہ کو یہ بات کا یقین تھا، اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دی وہ ہو کے رہے گی۔ تو میرے دوستوں، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، ایک دور آئے گا تو حبشی کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی۔ پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا۔ اللہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق کا دور آیا، ان کی زندگی کو دیکھے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، ملک کے شام چلے گئے، وہاں سے پھر عثمان غنی کے پاس ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تھوڑی سی زمین دے دی، وہ مدینے کے باہر رہنے لگے۔ میرے دوستوں، کاشت کرتے تھے۔ پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک وقت ایسا آ گیا، مرض الوفات کے اندر تھے، آخری وقت تھی، دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا۔ ایک بیوی تنہا تھی، ایک عورت ان کی بیوی تھی، اور انہوں تھے وہ جنگل کے اندر، بیابان کے اندر میرے دوستوں۔ پھر فرمایا اس وقت بیوی کہنے لگی، ہائے افسوس، تم دنیا سے جا رہے ہو، میں ایک تنہا عورت ہوں، تمہیں کس طرح غسل دوں، کس طرح تمہیں کفن پہناؤں، کس طرح خبر کھودوں، کس طرح میں تمہیں دفن کروں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی بندی، مجھے یہ بات معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں ایک صاحب کا انتقال گاؤں کے باہر ہوگا، ایک جماعت آئے گی، غسل دے گی، جنازے کی نماز پڑھائے گی، پھر دفن کرے گی۔ میرے دوستو، حضرت ابو ذر نے کہا وہ میں ہی ہوں، جتنے ساتھی تھی وہ سب اپنے اپنے گاؤں کے اندر مرے، میں ایک گاؤں کے باہر مر رہا ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ میرے دوستو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ تنہا عورت میرے دوستو ایک جگہ کھڑی ہو گئی، اپنا ایک جو دوپٹہ تھا وہ ہلانے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی نظر اس عورت کے اوپر پڑی، وہاں پر قریب آ کے پوچھے، بہن کیا بات ہے، تو تنہا ہے، تیرے سے تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر مرض الوفات میں ہے، اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا اس کو غسل دینا ہے، جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے قافلے کے ساتھ آئے، حضرت ابو ذر غفاری کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے، اللہ ابو ذر کی خبر کو نور سے بھر دے، یہ تو ہمارے نبی کے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے ابو ذر۔ اس کے بعد میں میرے دوستو غسل دیے، جنازے کی نماز پڑھے، دفن کر کے میرے دوستو چلے گئے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا یقین تھا، میرے نبی علیہ السلام نے جو بات کہی وہ ہو کے رہے گی۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر، گاؤں کے اندر مرے، ایک میں ہوں جو جنگل کے اندر مر رہا ہوں، میری پوری اللہ کے نبی نے جو بات کہی وہ ہو کے رہے گی۔ تو میرے دوستو، حضرت ابو ذر کا انتقال ایسے ہوا، یقین ایسا تھا کہ ان کو دفنانے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیں گے۔ تو میرے دوستو، وہ بھی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر سچے یقین عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی، حقیقتاً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔